لیکن ابھی تک 17 رن بنے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت تیز رنز بنے, ہم نے پچ تو جا کے دیکھی نہیں ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ بڑا کویسچن ہے کہ پاکستان نے کتنی رائٹ ایریاز میں بولنگ کی, کتنا ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کو ایک جگہ سے خود سے کچھ کرنا پڑے, ان کو رنز نہ ملے. سو آئی گیس کہ ابھی جیسے میچ چل رہا ہے, ابھی تو 7 اوور ہوئے ابتدائی ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گرین پچ پہ نا بالر سیٹل ہونے میں ٹائم لیتے ہیں, ہاں کیونکہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں بالرز گرین پچ دیکھ کے. جب اتنی دیکھی نہیں ہوتی انٹرنیشنل کرکٹ میں, ایک دم گرین آتی ہے تو ان کو کرتا ہے کہ ہر چیز ابھی کر دوں, اینڈ ان دیٹ ایکسائٹمنٹ سم ٹائمز بال کی شیپ آپ کی وہ نہیں رہتی. جب آپ بال کراتے ہیں ہاتھ سے, وہ سیم اس طرح سے پریزنٹ نہیں ہوتا اور آپ کی موومنٹ وہ پھر نہیں نظر آتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ہوتا کیا ہے. فی الحال تو جو دکھائی دے رہا ہے کہ رضوان باہر جا رہے ہیں, اور تھوڑا سا بیٹنگ میں بھی اسٹرگل کر رہے تھے, اور ابھی جو ہے وہ سرفراز جو ہیں وہ وکٹ کیپنگ کے فرائض سر انجام دیں گے. اچھا بٹ صاحب, آپ یہ سمجھتے ٹیسٹ میچ میں روایتی جو ایک طریقہ کار رہا ہے کہ اسپنر کو نہ کھلانا, پورے ٹیسٹ میچ میں ہم نے اس سے قبل بہت کم ایسے دیکھا ہے کہ موقع نہ دیا جائے اسپنر کو. ابرار احمد ٹریول کیا, نہیں کھیلے وہاں پر بھی. اب بھی اگر ابرار احمد 5 انہوں نے فرسٹ کلاس کھیلے, 40 آؤٹ کیا, اگر بنگلہ دیش کے خلاف بھی ان کو موقع نہیں ملے گا تو پھر آخر کب. اور پھر ہم ایک روایتی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اچھے سپنرز اب دوبارہ سے پروڈیوس نہیں ہو رہے, تو یہی وہ مواقع نہیں ہوتے جہاں پر آپ ٹیسٹ کر سکے اپنے سپنرز پہ, بینچ اسٹرینتھ پہ. دیکھیے بالکل مطلب پرتھ کا یہ ہے کہ اگر وہاں پر کچھ ٹیمیں 4 فاسٹ بولرز آپٹ کرتی ہیں, لیکن آسٹریلیا ادھر بھی شین وارن کے ساتھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نتھنگ لائک پرتھ ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو آج اگر دیکھیں تو مہدی حسن کے بال سپن ہوئے ہیں, جس پہ ساؤتھ شکیل آؤٹ ہوئے ہیں, بیٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ بال سپن ہوئے ہیں. سو آئی گیس کہ پاکستان نے شاید سوچا کہ گھاس کا جو پہلا گھنٹہ پورا میچ ایسے ہی گزرے گا, حالانکہ پہلے گھنٹے کے بعد وہ والی موومنٹ ہم نے نہیں دیکھی اس پورے میچ میں. آپ دن کی بات کر رہے ہیں, پہلے گھنٹے کے بعد بھی وہ موومنٹ نہیں تھی. سو آئی تھنک کہ پاکستان may have missed the trick and Pakistan have been missing the tricks for the last 2 years now. پاکستان کے کوئی ٹیکٹیکل بلنڈر دیکھ کے آپ کو یہ تو نہیں فیل ہوتا کہ ابھی ہوا, آپ کو لگتا ہے یہ تو کنٹینیوٹی ہے, کوئی اتنی بڑی بات اب لگتی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو کرتے آ رہے ہیں بلنڈرز. آپ کا سپر اوور دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا, کون سامنے تھا, کون آیا بیٹنگ کرنے, حارث رؤف کا فیلڈر اوپر تھا, انہوں نے منہ میں گیند کر دی. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں ورلڈ کپ کے اندر, تو وہاں پر آپ نے کیا کیا, 8 وکٹیں ہاتھ میں, 40 بالوں میں 40 چاہیے آپ نے, ایک ہی اوور بمراہ کا تھا, آپ نے اس میں سے ہٹ مار کے سیٹ پلیئر آؤٹ ہو گئے. تو ہمارے تو ٹیکٹیکل بلنڈرز کی لسٹ ہے. تو پتہ نہیں یہ جو ان کے ساتھ جو اینالسٹ ہے وہ کیا انہیں بتاتے ہیں, کیا ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں, کیا ان کے پلانز ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور پچ ریڈنگ جو آرٹ ہے نا, پچ ریڈنگ جو آرٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اس سرفیس کو نہیں سمجھ پاتے جس کے اوپر آپ کا میچ ہے, تو نہ تو آپ صحیح ٹیم کھلا پاتے, اور نہ ہی آپ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ بولنگ کرنی کیا ہے اس پہ. کیونکہ ٹیسٹ میچ تو ایک ایسا بیسٹ ہے کہ جس میں ہر سیشن میں, ہر گھنٹے میں ہو سکتا ہے آپ کو لینتھ اپنی بدلنی پڑ جائے. پچ کی اتار چڑھاؤ, سورج کتنا پڑ رہا ہے, بادل آ گیا ہے, وہ ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں. تو اوور ہیڈ کنڈیشنز بھی کرکٹ میں دیکھنی پڑتی ہیں اور گراؤنڈ کنڈیشنز بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان کی جو ڈیٹیلنگ ہے پچھلے کچھ عرصے سے, وہ ساری کی ساری اسٹیٹسٹیکل ریلائنس ہے, rather than the actual observation کہ یہ پچ ہے کیسا, ادھر ہوگا کیا, کرنا کیا ہے. بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچ پہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا, تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنے امپیشنٹ کیوں ہیں کہ 7واں اوور ہے, آپ نے راؤنڈ وکٹ بھی کر کے دیکھ لیا, آپ نے اوور دی وکٹ بھی کر کے دیکھ, آپ کریں نا 3 میڈن ایک جگہ سے, کرے 4 میڈن. آج کل تو پلیئر کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ 3 اوور کٹھے چھوڑ دے, وہ دے ڈیفینیٹلی فش, وہ دے گو آفٹر دا بال. آپ اس کی پیشنس کو ٹیسٹ کریں. ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے, بجائے کہ آپ ایک اوور دا وکٹ کر رہے ہیں, ایک راؤنڈ دا وکٹ کر رہے ہیں, اس میں ٹانگ پہ بھی رنز دے رہے ہیں, آف سائڈ پہ بھی رنز دے رہے ہیں, اینڈ دین یو آر تھنکنگ کہ یار وہ کچھ ہو نہیں رہا. بھائی یہ سلیب نہیں پڑی ہوئی کہ ہر بال لگ کے ڈیویٹ ہونا ہے. یو ول ہیو ٹو بی پیشنٹ. اس پہ آپ نے اگر 550 رنز کیے ہیں تو اس کا مطلب اس پہ بیٹنگ ہو سکتی ہے نا. سو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ود یور لائن اینڈ لینتھ. تو آئی گیس کہ پاکستان کو تھوڑا پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں ویورڈ بولنگ ہے, رائٹ چینلز میں بولنگ کرنی پڑے گی. اب یہ والے گیند کر کے اگر آپ کے پچ میں کچھ نہیں ہے تو اس طرح تو دنیا کے کسی پچ میں کچھ نہیں. جتنا سٹرگل آج بنگلہ دیش کے بالرز نے کیا ہے, اور آج کے دن 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, وہ اگر ہمارے پاس وہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے جس طرح سے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, تو وہ ذرا دکھائیے. اسے بعد پوچھتے ہیں جی آیا بنگلہ دیشی بالرز نے ایفرٹ کیا یا پھر خود ہی ہم نے وکٹ, یہ وہ, ہاں بالکل دوبارہ سے اگر دکھا رہے ہیں, یہ تو چلیں ٹھیک ہے. سائم ایوب والا یہ جو کیچ تھا,
سعود شکیل کا بٹ صاحب آج والا جو آؤٹ ہے, کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک آؤٹ ایسا ہوا, شان مسعود اس سے ہیپی نہیں تھے. وہ ظاہر ہے آج سعود شکیل جو ہے تقریباً وہ کریز کے اندر تھے, لیکن جو ہے اب کوئی رول شاید چینج ہو گئے کہ سم تھنگ بیہائنڈ دی لائن ہونا چاہیے آن لائن. میرے آپ کے چھوٹے ہوتے کا رول ہے یہ. اچھا, اور افسوس ہوا ہے کہ اگر ہمارے پلیئرز کو اس کا نہیں پتا تو the line belongs to the fielding side. اچھا, you have to have something behind the line. یہ تو نو بال کا بھی یہی رول ہے. یہ جو شیڈو ہے یہ تھوڑا ایجوکیٹ کر دیں. جب آپ کا فرنٹ فٹ ہے, either you are bowling or you are batting, you know, اگر آپ کا یہ شیڈو جو ہے, if this is a line, جب پاپنگ کریز ہے یا بیٹنگ کریز ہے, تو اگر شیڈو اکارڈنگ ٹو ٹی وی امپائر اور دا آن فیلڈ امپائر وہ پیچھے جا رہا ہے, از اٹ بی آؤٹ اور ناٹ آؤٹ؟ سر شیڈو مینز نتھنگ. نتھنگ. شیڈو تو سورج کی لائٹ کہاں سے پڑ رہی ہے تو اس طرف کا شیڈو. شیڈو ان دا سینس کہ پاؤں کی ایڑی ہوا میں ہے اور لیکن لائن کے اوپر ہے, ٹچ نہیں ہو رہی, آؤٹ لائن کے اوپر ہے, تو وہ آؤٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں the definition is pretty simple. Something behind the line, some part of the foot or the body. شیڈو اگر آپ کی باڈی کا پارٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے, مطلب شیڈو تو نہیں ہے نا یار, there has to be something behind the line. تو میں افسوس ہوتا ہے ٹائم اپنے پلیئرز کی گیم اویئرنیس دیکھ کر. مجھے یاد ہے وارنر نے پاکستان کے خلاف چھکا مارا محمد حفیظ کو, ان کے ہاتھ سے بال نکل کے ساتھ والے وکٹ پہ گر گیا. اس کو اتنی اویئرنیس تھی کہ وہ اس بال کے ڈلیور ہوتے ہی اس نے وہاں جا کے اس کو بڑی ہٹ مار دی. اسے پتا تھا کہ یہ نو بال ہے, ساتھ والے پچ پہ بال لینڈ کیا, اینڈ وی آر آسکنگ کہ یہ نو بال کس چیز کا ہوا. سو دس ٹیلز یو کہ ہم ایٹ ٹائمز وی مس بینگ اویئر ٹو دا فیکٹ کہ جہاں پر آپ کو لاز کا ہی نہیں پتا کہ لا کیا ہے کرکٹ کا. اب یہ جو بات ہے کہ بیہائنڈ دا کریز والی, یہ تو مطلب رن آؤٹ میں بھی ایسے ہی ہے, نو بال میں بھی ایسے ہی ہے. سم پارٹ آف دا فٹ ہیز ٹو بی بیہائنڈ دا لائن. اگر آپ کا ہیل آن دا لائن بھی ہے تب بھی وہ نو بال ہے, اور تب بھی آپ کا بیٹ اگر آن لائن اور اگینسٹ ہم کو لگ گیا تو آپ آؤٹ ہے. اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا لائن. تو آئی تھنک یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان بچوں نے چھوٹے ہوتے اپنے دیکھی ہوں گے ٹی وی پہ. یہ سارے ایک اور چیز ہے کہ یہ جو یہ بیک اپ ہوتا ہے کہ ایک جو کرکٹ کا اسٹارٹ آ رہا ہے, وہ لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ ہیما ہیرا والی بات ہے. کتنا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کوچز کا, اور جیسے بھی واٹس ایپ ذکر کر رہے تھے کہ ڈیٹا انالسٹ اور ڈیٹا سائنٹسٹ بھی آ گئے, ان کے بس کا روک نہیں ہے. اب اس میں کیونکہ کرکٹ ڈیولوٹ نہیں ہوئی, یا تو اب کیا کہا جائے, کرکٹ بورڈ ہے اور یا پھر کلب کرکٹ ہے, اس سے بھی بدتر صاحب یہ جتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا اویئرنیس اتنی کم ہو گئی. اچھا دوسرا ایک اور ہے, کیونکہ یہ نان کرکٹنگ ایکٹس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. انہوں نے تو 10 منٹ کسی کریز پہ گزارے نہیں ہوئے. ہاؤ کین دے ٹیل یو کہ وہ کس طرح آپ نے اس مومنٹ کو ریڈ کرنا ہے. آل دے ڈو از واچ اینڈ گو ان دا پاسٹ ریکارڈز, اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز ناؤ سیکنڈز لیٹر اٹس اے اسٹیٹ, اینڈ ایٹ اٹس ویری بیسٹ. اپنی پورے جوبن پہ اسٹیٹ جو ہے وہ پریویس انفارمیشن ہے, وہ آنے والے وقت کو پریڈکٹ نہیں کرتی, وہ آنے والے وقت کا اندیا نہیں دیتی. تو ہمارا دماغ کو کیا ہو گیا, وہ مس گائیڈ بھی کرتے ہیں بعض معاملات میں. دیکھیں وہ انفارمیشن کو استعمال کرنا ہے, وہ کہاں اپلائی کرنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو دماغ چاہیے. وہ انفارمیشن